اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10th کلاس، آج ہم لوگ حدیث نمبر 12 کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ حدیث نمبر 12 خطبہ جمعہ کے دوران بات کرنے کی ممانعت کے بارے میں ہے۔ حدیث ہے: اذا قلت لصاحبک یوم الجمعہ انصت والامام یخطب فقد لاغوا۔ ترجمہ: جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہے تو تم نے فضول بات کی، یعنی خطبے کے دوران کسی قسم کی بھی بات، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، کسی کے ساتھ بھی کی جائے تو وہ فضول بات ہے اور اس کی اسلام میں ممانعت ہے۔ تشریح: خطبہ جمعہ کی اہمیت۔ قرآن و حدیث میں جمعے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جمعے کو دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ نماز جمعہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے اور اس حدیث مبارکہ میں جمعۃ المبارک کا خطبہ پورے غور و توجہ سے سننے کی تعلیم دی گئی ہے اور اس بات کی تاکید گئی ہے کہ خطبے کے وقت کوئی شخص ذرا سی بھی بات منہ سے نہ نکالے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص پاس بیٹھا باتیں کر رہا ہے تو اس کو خاموش کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ اشارے سے منع کر دیں یا اس کو بول کے منع نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرماتے تو سامعین میں مکمل خاموشی ہو جاتی۔ اس کے بعد سماعت خطبہ میں یکسوئی، یعنی کہ جب آپ خطبہ سن رہے ہیں تو بالکل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سنیں۔ امام جب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو اس وقت سے لے کر اختتام نماز تک، یعنی کہ جب تک نماز جمعہ ختم نہیں ہو جاتی، ہر طرح کا اذکار اور ہر قسم کا کلام منع ہے۔ ہاں، اگر کوئی سنتیں پڑھنے میں مصروف ہو، جب خطبہ شروع ہو جائے تو اس کے لیے حکم ہے کہ جلدی جلدی اپنی نماز پوری کرے اور جو چیزیں نماز میں حرام ہے، مثلا کھانا پینا، سلام کہنا، سلام کا جواب دینا، یہ سب خطبے کی حالت میں حرام ہے، یعنی کہ ان کو کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ عمل بالمعروف یعنی نیکی کی تلقین کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ جب خطبہ پڑھا جا رہا ہو تو تمام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا فرض ہے۔ جو لوگ امام سے دور ہوں اور خطبے کی آواز ان تک نہیں پہنچ رہی ہو، ان پر بھی چپ رہنا واجب ہے۔ امام غزالی کا قول: امام غزالی فرماتے ہیں کہ یوم جمعہ کی برکات سے وہی لوگ مالا مال ہو سکتے ہیں جو جمعے کا انتظار اس کی گھڑیاں گن گن کر کریں، یعنی کہ ان کو پہلے سے پتہ ہو، جمعرات سے وہ اس بات کا انتظار کریں کہ صبح جمعہ ہے۔ اور وہ انسان غفلت انتہائی بد نصیب ہے جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ کب جمعہ آیا اور وہ لوگوں سے پوچھے کہ آج کون سا دن ہے۔ یعنی کہ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جمعے کا خطبہ سننا کتنا ضروری ہے اور اس کا کتنا ثواب ہے۔ خطبہ جمعہ تبلیغ دین کا ذریعہ۔ دین کی باتیں کہنے سے اسلام کی اسی طرح نشو و نما ہوتی ہے جس طرح پانی سے کھیت کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اسلام نے ہفتے میں ایک دن مقرر کیا ہے جب لوگ جمع ہو کر دین کی باتیں سنیں تاکہ ایمان اور عقیدے کو تقویت ملے اور وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کر سکے۔ لیکن اسلامی تعلیمات کا تبھی اصل اس کا حاصل ہوگا جب جمعے کے دن عالم دین کا خطبہ غور سے سنیں۔ اگر ہم دیر سے آئیں یا باتوں میں وقت ضائع کر دیں یا عالم دین کی باتوں کو غور سے نہیں سنیں گے تو ہمارے دین میں بے برکتی ہوگی۔ اہتمام جمعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی رات سفید اور جمعے کا دن روشن دن ہے، یعنی کہ اتنا اس کو اہتمام کے ساتھ اور اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ خطبہ جمعہ کی فضیلت۔ تمام علماء کرام نے جمعے کے دن صدقہ دینے کا دوہرا ثواب بیان کیا، یعنی کہ جمعے کے دن آپ صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اس چیز کا آپ کو 2 گنا ثواب ہے عام دنوں کی نسبت۔ لیکن ایسے سائل کو صدقہ نہ دو جو امام کے خطبہ پڑھتے وقت مانگے اور امام کے خطبے میں بولتا رہے، بلکہ ایسے شخص کو صدقہ دینا مکروہ ہے۔ یہاں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دوران خطبہ کسی بھی اور کام کی اجازت نہیں، خواہ وہ کام کتنی ہی فضیلت والا کیوں نہ ہو، کیونکہ اس وقت سب سے افضل عمل خطبہ سننا ہے۔ اسوہ صحابہ۔ روایت میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو جو تمام صحابہ کرام تھے وہ بالکل خاموش ہو جاتے، ان پہ مکمل خاموشی طاری ہو جاتی، یہاں ایسا لگتا ہے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہی ہمارے لیے صحابہ کرام کا یہی عمل پیروی کے قابل ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح خطبے کا احترام کریں۔ آداب علم۔ علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور غور و فکر سے سنا جائے۔ واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسے توجہ سے